آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا، سب کے سب تیار ہو گئے۔ آقا نے فرمایا جن نے کھانا نہیں کھایا ہے سب نے دن میں کھانا چھوڑ دیا ہے۔ آقا نے فرمایا عید کے دن کھانا کھا لو، اب کھانا کھانا شروع کر دیا ہے۔ اللہ اللہ، جب کبھی آقا نے فرمایا تلوار لے کر کے اسلام کے خاطر تمہیں جہاد میں نکلنا پڑے گا، اللہ اللہ، وہ صحابہ جن کے بال بچے سب کچھ تھے لیکن آقا کے ارشادات پر آقا نے فرمایا تلوار لے کر نکلو، اسلام کو تمہاری ضرورت ہے، اسلام کو تمہاری خون کی ضرورت ہے، اسلام کو تمہاری آبیاری کی ضرورت ہے، چلو نکلو۔ صحابہ کرام جو ہے ننگی تلواریں لے کر کے اسلام کی محافظت کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے، اللہ کے دین کے لیے تلوار لے کر نکل پڑے ہیں۔ اے میرے پیارے، کس وجہ سے نکلے ہیں؟ وجہ یہی ہے، وجہ یہی ہے، سبب یہی ہے، آقا نے فرمایا ہے، آقا نے فرمایا ہے، آقا نے اپنی محبت ان کے دل میں پہلے ڈالی ہے، جب جا کے سارے صحابہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے اللہ کے رسول پر تیار ہو جاتے ہیں۔ اے میرے پیارے محترم، آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ محبوب ان سے فرما دو، محبوب انہیں بتا دو، محبوب انہیں یہ پیغام دے دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرو تو محبوب انہیں بتا دو کہ آپ کی پیروی کریں، اتبعونی، پہلے آپ کی اتباع کریں، پہلے آپ سے محبت کریں، پہلے آپ کے قدموں میں آئے۔ اللہ اللہ، غور تو کرو میرے پیارے، آیت کریمہ کا شان نزول اس طرح سے ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا ہمارا اللہ سے بڑا گہرا تعلق ہے، ہم تو ڈائریکٹ اللہ سے محبت کرتے ہیں، بیچ میں ہمارا تو اللہ سے بڑا گہرا تعلق ہے، ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ۔ کچھ لوگوں نے کہا ہم اللہ کے قریبی ہیں، ہم اللہ سے، ہمارا اللہ سے بڑا گہرا تعلق ہے، ہم اس نبی کے پاس نہیں جانے گے، ہمیں اس نبی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو اللہ کے قریبی ہیں۔ یہاں تک کہ معاذ اللہ انہوں نے کہا ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے قریبی ہیں۔ اللہ اللہ، لیکن دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا جنہوں نے دعویٰ کیا، آج ہم بھی اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جنہوں نے ڈائریکٹ اللہ کی محبت کا دعویٰ کیا، مولا ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں مگر بیچ میں کسی کو وسیلہ نہیں بناتے ہیں، بیچ میں کسی کو ذریعہ نہیں بناتے ہیں، اللہ نے فرمایا نہیں نہیں، مجھے وہ محبت منظور نہیں ہے، مجھے محبت و قبول نہیں ہے جو محبت راہ مدینہ سے گزر کر نہ آتی ہو، جو محبت راہ مدینہ سے نکل کر نہ آتی ہو۔ اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، محبوب فرما دو اگر یہ محبت کرنا چاہتے ہیں، اگر یہ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، اتبعونی، محبوب تمہارے قدموں میں آئے، آپ کی بارگاہ میں آئے، آپ کو ماننے والے بنے، آپ کا نام لیوا بنے، آپ کی بارگاہ میں آئے، وہ محبت جو راہ مدینہ ہو سے، راہ مدینہ سے چل کر آئے گی۔ اللہ اللہ، آقا نے اللہ نے فرمایا محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ، شاہراہ مدینہ پر اپنے قدم کو بچھا دو، آقا کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ اللہ اللہ، پھر فرمایا فاتبعونی، جب میرے محبوب کے تم غلام ہو جاؤ گے، ان کے ماننے والے ہو جاؤ گے، ان کے چاہنے والے ہو جاؤ گے۔ اللہ اللہ، آقا نے فرمایا، اللہ نے فرمایا پھر تمہیں ملے گا کیا؟ یحببکم اللہ، جب تم میرے محبوب سے محبت کرو گے، اللہ نے فرمایا اس وقت تم صرف میرے محب نہیں ہوگے بلکہ میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا، میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا، میں تمہیں اپنا پیارا بنا لوں گا، میں تمہیں اپنا قریبی بنا لوں گا۔ اللہ اللہ، تو پتہ چلا کہ بغیر محمد عربی کے وسیلے سے خدا بھی محبت کو قبول نہیں کرتا ہے، اللہ بھی محبت قبول نہیں کرتا ہے۔ ہاں ہاں، وہی محبت قبول ہے اللہ کی بارگاہ میں، وہی محبت اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے جو میرے آقا کے قدموں سے لگ کر آئے، جو میرے آقا کے غلام بن کر کے، میرے آقا کے شہدائی بن کر کے، آقا کے نوکر بن کر کے، جو محبت محمد عربی سے کر کر کے اللہ کی محبت کا دعویٰ کریں گے، وہی تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں گے، وہی تو اللہ کی بارگاہ میں پیارے ہوں گے۔ جبھی میرے امام نے کہا تھا
بسر کی ہے. اور میرے امام نے کہا تھا وہ جہنم میں گیا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. اے میرے پیارے محترم، محبت کے لیے معیار ضروری ہے. ہم بھی آج محبت کے دعوے دار ہیں. ہم بھی کہتے ہیں سرکار مدینہ سے محبت کرتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں سرکار سے عشق کرتے ہیں. اور اللہ کا کرم ہے، اللہ نے ہمیں اس لیے چنا ہے، اپنے محبوب کی محبت کے لیے ہمیں چنا ہے، ہمیں اللہ نے اپنے محبوب کی محبت عطا فرمائی ہے. اے میرے پیارے محترم، لیکن محبت کے لیے معیار ضروری ہے، اس لیے کہ جب محبت ہوتی ہے پھر آزمایا بھی جاتا ہے. صحابہ کی محبت کو آزمایا گیا، صحابہ کی محبت کو آزمایا گیا، لیکن میرے پیارے محترم جب محبت میں صحابہ کو آزمایا گیا تو ذرہ برابر انہوں نے اپنے قدم کو پیچھے نہیں ہٹایا. آئیے میں آپ کو بتاؤں، اللہ اللہ، اور آپ کو یہ بات سمجھا کر کے کوشش یہ کرنا چاہوں گا کہ آقا سے محبت کرو. آج کیوں آج جو ہے محبت رسول کے شیشے میں دھندلا پن آ گیا ہے. آج لوگ ہمارے دلوں سے محبت رسول نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، آج لوگ ہمارے دلوں سے عشق رسول نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اے میرے پیارے محترم، آئیے دیکھتے ہیں صحابہ کو جب تڑپایا گیا محبت رسول کی وجہ سے، صحابہ کو جب جو ہے ستایا گیا عشق رسول کی وجہ سے، تو صحابہ نے کیا حیلہ اختیار کیا، صحابہ نے کون سا طریقہ اختیار کیا، صحابہ نے جو ہے کیا کر کے دکھایا. اللہ اللہ میرے پیارے حضرت زید بن دسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اللہ کفار مکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت زید بن دسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم شریف سے گرفتار کیا گیا ہے. اور میرے آقا اس وقت مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے. میرے آقا مدینہ منورہ میں ہے، حضرت زید بن دسنا ہے، آپ کے غلام کو حرم پاک سے ہے گرفتار کیا گیا ہے. کفار مکہ نے آپ کو گرفتار کیا ہے، گرفتار کر کے حرم پاک سے نکال کر لے کر آئے ہیں. اور پھر حضرت زید بن دسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے سر پر ننگی تلوار جو ہے لٹکی ہوئی تھی. ایسے عالم میں جبکہ میرے آقا مدینہ منورہ میں ہے، آپ کا غلام مکہ شریف میں کفار و مشرکین کے ہاتھ گرفتار ہو گیا ہے. اللہ اللہ، ایسے وقت میں حضرت زید سے حضرت ابو سفیان نے کہا تھا، یہ اس وقت کا زمانہ ہے جبکہ حضرت ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے تھے. حضرت ابو سفیان نے کہا، اے زید تمہارے محمد عربی تمہارے آقا جو ہے مدینہ منورہ میں ہے اور تم یہاں گرفتار ہو گئے ہو. اے زید، میں نے جو تمہیں گرفتار کیا ہے، جو ہماری قید میں تم آئے ہو، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی جو ہے عداوت نہیں ہے، کوئی دشمنی نہیں ہے. لیکن اے زید، بات صرف اتنی ہے کہ جو ہمارا دشمن ہے تم نے اس کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، تم اس کے عاشق ہو گئے ہو، تم اس کے متوالے ہو گئے ہو. اللہ اللہ، ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان کوئی عداوت نہیں ہے، کوئی دشمنی نہیں ہے. بات صرف اتنی ہے کہ جو ہمارے دشمن ہیں تم ان کے جو ہے اسیر ہو گئے ہو، تم اس کے غلام ہو گئے ہو، تم ان کے متوالے ہو گئے ہو، تم نے ان کو اپنا محبوب بنا لیا ہے. اللہ اللہ، اور کہا، اے زید، بات یہ ہے تم ہماری گرفتاری میں ہو، تم ہمارے قید میں ہو، لیکن تمہارے محبوب مدینہ منورہ میں اپنے گھر میں آرام کر رہے ہیں، آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں. اے زید، جب بھی تمہاری گردن پر موت کی تلوار لٹک رہی ہے، تم موت کے منہ میں کھڑے ہوئے ہو اور یہ نظارہ دیکھ رہے ہو، اشارہ ہو تلوار چلے، سرتن سے جدا ہو جائے. اے زید، میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، جو تمہارا خدا ہے جس سے تم محبت کرتے ہو اسی کی قسم میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں. یاد رکھنا، مرنا تو تمہیں ویسے بھی ہے، اب تمہیں شہید ہونا ہی ہے. تمہاری گردن پہ موت کی تلوار لٹک رہی ہے، لیکن اے زید، جو میں تم سے پوچھوں اس کا صحیح جواب دینا، صحیح بتانا. سوال کیا تھا؟ اللہ اللہ، حضرت زید رضی
اللہ تعالیٰ موت کے منہ میں کھڑے ہیں، اللہ اللہ، جبکہ ہر آنکھ جو ہے گھور رہی تھی، ہر دشمن جو ہے آپ کو جو ہے گھور کر دیکھ رہا تھا۔ ایسے وقت میں غور کرو میرے پیارے، ایسے وقت میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ جبکہ جو ہے دشمنوں کے نرغے میں ہے، کوئی آپ کا اس وقت بظاہر حامی و ناصر نظر نہیں آ رہا تھا، کوئی مدد کرنے والا بظاہر نظر نہیں آ رہا تھا، ہر کوئی مخالف، ہر کوئی دشمن نظر آ رہا تھا۔ ایسے وقت میں حضرت زید سے کہا گیا، ابو سفیان نے کہا، اے زید، بات میں جو میں تم سے پوچھتا ہوں صحیح صحیح بتانا، میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں، اے زید، کیا تم یہ پسند کر رہے ہو، کیا تمہیں یہ محبوب ہے، کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ اس وقت جو تم میری قید میں ہو، تمہارے سر پر، تمہاری گردن پر تم موت کی تلوار لٹک رہی ہے، کیا ایسا ہوتا کہ تم اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ ہوتے، اپنی بیوی کے ساتھ ہوتے، اچھے طریقے سے اپنی زندگی بسر کر رہے ہوتے، اور تمہاری جگہ تمہارے محبوب محمد عربی ہماری کسٹڈی میں ہوتے، ہماری قید میں ہوتے، ہماری تلوار ان کے گردن پر معذاللہ لٹک رہی ہوتی۔ اللہ اللہ، ایسے بتاؤ تمہیں یہ محبوب ہے کہ تم ہماری قید میں ہو اور تمہارے حبیب، تمہارے محبوب جو ہے وہ اپنے گھر میں آرام سے ہے، تمہیں یہ پسند ہے یا یہ پسند ہے کہ تم اپنے گھر میں ہوتے آرام کے ساتھ، اپنے بال بچوں کے ساتھ ہوتے، اور تمہارے حبیب محمد عربی ہماری قید میں ہوتے، ہماری کسٹڈی میں ہوتے، ہماری گرفتاری میں ہوتے۔ اللہ اللہ، کہا اے زید یہ تو بتاؤ، اے زید یہ تو بتاؤ، موت کے منہ میں تم کھڑے ہو اور ابھی جو ہے تلوار اشارے سے چلے گی اور تمہاری گردن جو ہے سلطنت جو ہے کٹ جائے گی، سلطنت سے جدا ہو جائے گا۔ اے زید بتاؤ تو صحیح کہ تمہاری جگہ پر محمد عربی کو کھڑا کر دیا جائے، تمہیں یہ پسند ہے، تمہیں یہ محبوب ہے، تمہیں یہ اچھا لگتا ہے؟ اللہ اللہ، اتنا سنتے ہیں حضرت زید بن ذکوان رضی اللہ عنہ اور تڑپ کر کہتے ہیں، اے ابو سفیان، تم نے بہت دور کی بات کر دی، تم نے بہت دور کی بات کر دی، تم نے بڑی بات کر دی۔ ارے تم کیا کہہ رہے ہو کہ میں اپنے گھر میں ہوتا اور میرے آقا تمہاری گرفتاری میں ہوتے، تمہاری قید میں ہوتے، اور میں یہ پسند کرتا کہ میں اپنے گھر میں رہوں اور میرے محبوب تمہاری گرفتاری میں رہے۔ اے ابو سفیان، اللہ کی قسم، مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں ہے، مجھے تو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ میرے محبوب جہاں بھی ہو، میرے محبوب کہیں بھی ہو، ان کے پیر، ان کے قلبِ نازنین میں ایک کانٹا بھی چبھے، مجھے یہ بھی برداشت نہیں ہے، مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے۔ اللہ اللہ، کہا محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارے، محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارے، پدر مادر برادر جان و ماں ایمان سے پیارے، پدر مادر برادر جان و ماں ایمان سے پیارے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اے جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، قلم تیرے ہیں۔ اے میرے پیارے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے بات فرمایا، کیا بات کرتے ہو ابو سفیان، اللہ کی قسم مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ میرے آقا اپنے گھر میں ہو یا کہیں بھی ہو، ان کے قلبِ نازنین میں ایک کانٹا چبھ جائے اور میں تمہارے قید سے رہا ہو کر کے اپنے گھر چلا جاؤں، مجھے یہ بھی پسند نہیں ہے۔ اور کہا ہے، اے زید سن لو، اے ابو سفیان سن لو، بات یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو افسوس ہے، مجھے تو افسوس ہے کہ آج میرے آقا کی محبت میں میری جان چلی جا رہی ہے۔ مجھے افسوس اس بات کا ہے، اس بات کی مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ مجھے صرف ایک جان ملی ہے، میری صرف ایک جان ہے، اگر ہزاروں جانیں ہو عشق محمد پر قربان کر دوں گا، آقا کی محبت کو قربان کر دوں گا۔ جبھی میرے امام نے کہا تھا، جان ہے عشق مصطفیٰ، جان
عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا، جانے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا، ارے جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے گی، سبحان اللہ سبحان اللہ نازے دوا اٹھائے، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، خواجہ کا ہندوستان، فیضان سرکار غریب نواز، مشرق اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ فیض چشتی صاحب قبلہ، اگر وہ چاہتے تو وہ سوچتے یار میں تو مکہ میں گرفتاری میں ہوں، آج جو ہے عشق رسول کی کچہری سے واک آؤٹ کر جاتا ہوں، آج میں جان بچا لیتا ہوں، یہاں سے نکل جاتا ہوں، بعد میں دیکھیں گے، لیکن اللہ انہوں نے کہا نہیں، مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ اللہ نے مجھے ایک جان دی ہے، اگر اللہ مجھے ہزاروں جانیں عطا کرتا تو محمد عربی کی محبت میں قربان کر دیتا۔ اے میرے پیارے محترم، اب میں آپ سے پوچھوں، محبت اتباع ضروری ہے، اتباع کا مطلب ہے آقا جو فرمائے وہی کرو، آقا جو فرمائے وہی کرو، یہ نہیں صحابہ نے یہ نہیں کیا کہ جو ہے کبھی جو ہے نماز پڑھی تہجد بھی پڑھ لیا اور پھر ایک سال کے بعد کا میں نے بڑی نیکیاں کیا، رائے خدا میں کبھی قربانی دے دی، دوسرے سال کا میں نے بہت احسان کیا، میں نے بہت جو ہے بڑا کام سر انجام دیا، یہ نہیں، بلکہ آقا نے جب فرمایا عشق رسول میں، آقا کی محبت میں اپنے باپ سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہر کسی سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اے میرے پیارے محترم، آج جو ہم محبت رسول کا دعویٰ کر رہے ہیں، آج ہم جو عشق رسول کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ اے میرے پیارے آقا نے ہمارے دل میں اپنی محبت ڈالی ہے، اللہ نے ہمارے دل میں اپنے حبیب کی محبت ڈالی ہے، لیکن محبت کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سرکار کی اتباع کریں، سرکار نے جو فرمایا اس پر عمل کریں، نماز روزے حج و زکات کی پابندی کریں، بے حیائی سے دور رہیں، برے عمل سے دور رہیں، بدکرداری سے دور رہیں، اللہ کے حضور سر سجدے میں رکھ کے دعائیں کرتے رہیں۔ اے میرے پیارے، یہ صحابہ رسول کی زندگی ہے، صحابہ جب پکڑے جاتے، کوئی انہیں گرفتار کرتا تو وہاں سے وہ ہٹتے نہیں، بلکہ اپنی جان کے نذرانے خوشی خوشی جو ہے پیش کر دیتے، اللہ کے دین کے لیے سب کچھ قربان کرتے تھے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، اے میرے پیارے محترم، صحابہ کی جماعت نے بڑا کچھ کیا ہے، لیکن صحابیات نے بھی عشق رسول میں بہت سب کچھ قربان کیا ہے۔ اے میرے پیارے محترم، جنگ احد میں ایک دردناک خبر مدینہ شریف میں جو ہے پھیل گئی ہے، ایسے میں ایک عورت نکلی ہے، یہ دردناک خبر یہ تھی کہ میرے آقا معاذ اللہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ اللہ اللہ، یہ خبر جب مدینے میں پہنچی ہے، ایک عورت اپنے گھر سے نکلی ہے اور اس راستے پہ کھڑی ہو گئی جہاں سے کاروان گزر رہا تھا، جہاں سے قافلہ گزر رہا تھا۔ جب کوئی قافلہ اس عورت کے قریب سے جاتا، جب کوئی قافلہ اس عورت کے قریب سے گزرتا تو یہ عورت یہی کہتی، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے صحابہ یہ تو بتا دو میرے آقا کیسے ہیں۔ اللہ اللہ، جبکہ اس عورت کے اس کا شوہر بھی جنگ میں گیا ہوا ہے، اس کا باپ بھی جنگ میں گیا ہے، اس کا جو ہے اس کا بھائی بھی جنگ میں گیا ہوا ہے۔ اللہ اللہ، بھائی کے متعلق نہیں پوچھ رہی ہے، باپ کے متعلق نہیں پوچھ رہی ہے، اپنے شوہر کے متعلق نہیں پوچھ رہی ہے، بلکہ یوں پوچھتی ہے، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ بتاؤ تو صحیح میرے آقا کیسے ہیں، میرے آقا کہاں ہے۔ اللہ اللہ، جب کوئی قافلہ گزرتا اس سے یہ عورت پوچھتی، قافلے والے کہتے تمہارا باپ شہید ہو گیا ہے۔ اللہ اللہ، اب ایک تیر جگر میں بے وقت ہوا ہے، دل چھلنی ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی باپ کے جانے کا صدمہ نہیں ہے۔ اس عورت نے یہ نہیں پوچھا، صحابہ یہ تو بتاؤ میرے باپ کی لاش کہاں پڑی ہوئی ہے، انہیں دفنایا گیا ہے یا ابھی تک نہیں دفنایا گیا ہے، ان کی لاش کہاں